میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی طیب رضا جماعتی صاحب، یہ درس نظامی کے طلباء جو بیٹھ بیٹھے ہیں، اگر بیٹھ کا ساؤنڈ چالو ہے، میری آواز سن رہے ہیں، تو جو کمروں کے اندر کلیدیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہ مسجد کے جوتیوں کے ساتھ ہی ادھر بچھا دیں، اور سامنے دیوار کے پاس بھی وہ کلیدیں باہر بچھا دیں۔ مہمانوں سے گزارش ہے کہ یہ برآمدے والے ارد گرد دائیں بائیں یہ دونوں جگہ خالی ہیں، تھوڑا اندر تشریف لے آئیں گے تاکہ مہمانوں کے لیے بیٹھ جگہ بن جائے۔ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور ایک بات رہ گئی، قبلہ حاجی صاحب نے رات بھائی اکرم صاحب جو فیصل آباد سے ابھی حاضری پیش کر رہے تھے، اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہے تھے۔ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایسا فرما رہے تھے کہ ہمارے اندر ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم جیتے جی اپنے اکابرین کی قدر نہیں کرتے، اپنے استادوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایسا ویسے ہی نہیں، اور ایسا نے ایک جملہ بولا، یقین جانے میرے دل میں تو وہ پیوست ہو گیا۔ بھائی صاحب نے کہا جیتے جی ہم قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد پھر یاد آتا ہے پھر قدر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں، پورے پاکستان کا آپ نے کہا ایسا ہی المیت ہے، جیتے جی بٹے مارتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بٹی ڈالتے ہیں۔ جیتے جی بٹے مارتے ہیں اور جب دنیا سے چلا جائے پھر بٹی ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی، بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور حافظ صاحب کے ساتھ سب کا محبتوں کا تعلق ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بابرکت موقع پر سب کی حاضری ہو جائے۔ شہر میں جہاں کہیں جب کبھی پروگرام ہوتا اور صاف ہوتے تو ایک ہی نعت کی فرمائش وہ ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے۔ کئی بار تو میں ان کو کہتا کہ لوگ جو نا وہ بار بار سنتے ہیں تو کوئی اور نعت سن لیں، کہتے نہیں بس وہ یہی نعت مجھے سنائیں۔ ہر محفل میں تقریباً وہ اس نعت کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ دو شعر اس کے پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا باہر والے بھی سارے مل کر پڑھنے، سبھی سارے ثواب کے لیے آئے ہیں۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے گیٹ تک ماشاءاللہ بندے نظر آ رہے ہیں، تو سب مل کر پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا جس سے مل گیا کملی والے کا دامن،
اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا زندہ باد۔ وہ مجھ اکیلے سے سنا کرتے تھے، اور اگر سارے مل کے پڑھیں ان کی روح کتنی راضی ہو جائے گی۔ جسے مل گیا اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، حکومت ملی ہے، پر میں اپنے مقدر کے قربان جاؤں، میں اپنے مقدر کے قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ یہ جملہ سب مل کر پڑھ لیں، میں اپنے مقدر کے قربان جاؤں، مجھے یار کا اور اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا، پر اذانیں اسی نمازیں اسی، اذانیں اسی نمازیں اسی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی نمازیں اسی، پڑھیے جسے پنجتن کا معزز سامعین گرامی، جتنی بھی محفلوں میں ہم اکٹھے ہوتے اور ان کو جب کبھی موقع ملتا مائک ان کے ہاتھ میں آتا، یہ بات ضرور کیا کرتے تھے، اور یہ اصل میں نا بندہ اگر نسلی ہونا تو وہ کبھی احسان بھولتا نہیں۔ تقریباً ہر محفل میں ہمیشہ یہ کہا کرتے، یہ سارا فیض قاری عبدالکریم صاحب کا، ہمیشہ جملے دہرایا کرتے تھے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، ایسا تھا کہ نہیں، تقریباً ہر محفل میں یہ کہتے سارا فیض قاری عبدالکریم صاحب کا ہے، اور ہمیں سناتے تھے کہ ہم تو دنیا داری والی سائٹ پر چلے گئے تھے،
پھر وہ ہمیں تربیت کر کے واپس لے کر آئے کہ نہیں دین کا کام کرنا ہے، بس دین کی طرف چلنا ہے۔ تو وہ یہ کبھی احسان نہیں بھولتے تھے میرے والد گرامی کا کہ مجھے وہ دین کی طرف لے کر آئے، اور ظاہر ہے کہ وہ شاگرد بھی تھے ہمیشہ، اور میرے ساتھ بھی بڑی محبت۔ میں یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں میں جامعہ مسجد ملکہ والی میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، میں نے ناظرہ قرآن پاک ان کے پاس پڑھا، اور پھر الحمدللہ وہ فخر کیا کرتے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن بس یہ ان کی بڑائی کی بات تھی، وہ بہت فخر کرتے۔ اور شاگردوں میں خاص طور پر مجھے بہت سارے بندے، میں کل قاری عبدالحق صاحب سے بڑا محبت کا تعلق تھا، میرے بڑے بھائی قاری عبدالحق صاحب کے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات، کوئی کچھ بھی ہوتا نا، قاری صاحب کو فوراً بلا لیتے، اور ہمارے سارے گھرانے کے ساتھ بھی بڑا محبت کا تعلق تھا۔ میں کل یہ بات سنا رہا تھا، کئی بندے مجھے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے استاد صاحب ماشاءاللہ آپ سے بڑے راضی ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں طیب رضا میرا شاگرد ہے اور میری بڑی عزت کرتا ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے۔ تو ہمیشہ میرے لیے یہ فخریہ بات ہے۔ میرے استاد مکرم حضرت قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے جملہ ارشاد فرمایا، طیب رضا اساں تیرے کو راضی ہیں، اساں تیرے کو راضی ہیں۔ مجھے یہ، اور میرے بڑے استاد صاحب ہمارے دادا استاد بھی ہیں جنہوں نے میرا درس نظامی کا امتحان لیا، ان کے بڑے صاحب دادا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایک دو باتیں نا یاد رکھیں، قدر کریں اپنے والدین کی۔ آپ کے والدین آپ سے جدا ہوں، دنیا سے جائیں یا آپ چلے جائیں، صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے راضی ہوں۔ یہ ساری زندگی کی بات ہے، اس جملے کو کبھی نہ بھولنا۔ کبھی ہو جاتا ہے گھروں میں نا، کبھی ماں کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، کبھی باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا، اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے والدین فوت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں، اس حال میں دنیا سے چلا جاؤں کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہوں، تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں بھی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ میرے اساتذہ دنیا سے جائیں یا میں پہلے چلا جاؤں تو میرے اساتذہ مجھ سے راضی ہوں۔ تو الحمدللہ استاد الوفاء، استاد القراء، استاد العلماء حافظ محمد رمضان صاحب ہیں، وہ دنیا سے گئے ہیں تو الحمدللہ مجھ سے راضی گئے۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے۔ ادارہ جو بنایا، ایک بات اس کے حوالے سے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، انہیں کہتے ہیں محدث تبریز۔ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں گیا تو مدرسے والوں نے کہا کہ جناب ہم پڑھا تو آپ کو سکتے ہیں لیکن کھانا نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے کھانے کا انتظام کریں، تو آپ پڑھ لیں لیکن کھانے کا انتظام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کچھ پیسے میرے پاس تھے تو سوچا جب تک یہ پیسے ہیں تب تک میں یہاں پر علم حاصل کر لوں گا، پھر جب ختم ہو جائیں گے تو پھر کہیں اور طرف کریں گے، دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں وہاں قریب میں ایک یہودی کی دکان تھی، میں اس کے پاس گیا اور میں نے بتایا کہ میں یہ جو قریب مدرسہ ہے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لیتا رہوں گا اور آپ سے حساب کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، جتنے پیسے میرے پاس تھے جب وہ ختم ہونے کے قریب آئے تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اپنا کیا حساب بنا، تو وہ چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد مثال کے طور پر حساب کرتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا اتنا بنا۔ وہ کہتے ہیں پیسے میں نے پے کیے اور بتا دیا کہ میرے پاس جو نا وہ اب چونکہ اور وسائل نہیں ہیں، میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، اپنا حساب کلیئر ہو گیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو اب کیوں نہیں علم حاصل کر رہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جانا چاہتا نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے کہ مدرسے والوں کے پاس یہ انتظام نہیں ہے کہ وہ کھانا دے اور میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تھا تو وہ یہودی، لیکن اس نے کہا دیکھو تم اپنے نبی کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، میرے اور تیرے دین کا فرق ہے، لیکن مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی اپنے نبی کا دین کا علم حاصل کرے، تو چلو میں تمہیں ایک پیکیج دیتا ہوں، تم ایسا کرو
تم یہاں پر علم حاصل کرتے رہو اور میں تمہارا کھاتا بنا دیتا ہوں، جو تم مجھ سے وصول کرو گے کھانے پینے کی چیزیں میں لکھتا رہوں گا، تمہارا کھاتا بنا دیتا ہوں۔ پھر جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے، تمہارا روزگار لگ جائے، آمدن کے ذرائع بڑھ جائیں، تو پھر مجھے پیسے میرے واپس کر دینا۔ اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ چلیں ایسا کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم حاصل کرتے رہے اور اس یہودی کی دکان سے وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیتے رہے۔ وقت گزر گیا، عالم دین ہو گئے اور پھر اس کے پاس آئے کہ جناب اب میرا کورس مکمل ہو گیا ہے، تو آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ میرا کھاتا کتنا بنا ہے، تاکہ جب میرے پاس آسانی ہوگی میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو وہ کافر تھا، کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تو ایک مسلمان ہے اور مجھے پتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی خاموشی بھی ٹھیک ہے، آپ نہیں بول رہے نا، آپ ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ 57 اسلامی ممالک ہوں اور فلسطین کے بچوں کے چیتھڑے اڑا دیے جا رہے ہیں، آپ کی خاموشی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں جس وقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اس وقت کا مسلمان حمیت رکھتا ہو، غیرت رکھتا ہو، تو اس نے کہا کہ جناب مجھے پتا ہے کہ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ حمیت والا ہوتا ہے، تو اگر میں تمہیں ویسے کہتا تو تم اس بات کو قبول نہ کرتے۔ میں نے تو ایک ہیلا کیا تھا کہ میں تیرا کھاتا بنا دیتا ہوں، تو اتنے عرصے سے مجھ سے سودا جو لے رہا ہے نا، میں نے تو تیرا کھاتا کبھی بنایا ہی نہیں، میں نے تیرا کھاتا نہیں بنایا۔ وقت گزر گیا، حاشیے بڑے لگ سکتے ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ وقت گزر گیا، محدث طبری چلے گئے، اپنے دین کی خدمات میں لگ گئے۔ ایک بار کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کچھ بندوں نے سبحان اللہ کہا، جنہوں نے کہا ان کے لیے اس مبارک محفل کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جلد حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ پہلے ہی قابو ہو کر بیٹھا کرے نا، پھر آپ لوگ بعد میں آواز زیادہ آتی ہے، سنائیں ذرا سبحان اللہ۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے محدث طبری۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ یہودی، وہ جو ان کو سامان دیا کرتا تھا، وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ حیران ہیں کہ ہو یہودی، ہو کافر، ہو بے دین اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حیرت سے دیکھے چلے جا رہی ہیں، دیکھے چلے جا رہی ہیں۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ مجھے بہت دیر سے غور سے دیکھے جا رہی ہیں، تو پوچھ لیا طبری کیا دیکھتے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں وہی ہو یا وہی اس جیسے ہو، وہی ہو یا اس جیسے ہو۔ اس نے جواب بھی بڑا پیارا دیا، آپ کو بھی پیارا لگے تو اس کو سبحان اللہ آپ سنا دینا۔ کہنے لگا طبری وہی ہوں پر اب وہ نہیں ہوں، وہی ہوں پر اب وہ نہیں ہوں۔ کہا وہی ہو پر اب وہ نہیں، یہ کیا؟ کہا سنو، وہ جس دن تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ میرا کھاتا چیک کرو، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے تیرا کھاتا بنایا ہی نہیں ہے، اسی رات نبیوں کے سردار میرے خواب میں تشریف لے آئے، پیارے آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے تو نے میرے دین کے طالب علم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کی تو نے خدمت کی ہے، جب تو نے اس کا کھاتا نہیں بنایا تو پھر اوروں کے کھاتے میں کیوں رہے، تو اوروں کے کھاتے میں کیوں رہے؟ اور مجھے خود انہوں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اور یارو کافر اگر دین کے طالب علم کے ساتھ بھلائی کرے، پیارے آقا خود آ کر کلمہ پڑھائے
आए। कोई हाफिज साहब की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो रहा होगा, जिन्होंने सैकड़ों तलबा के लिए इंतजाम किया है, हजारों तलबा के लिए जिन्होंने इंतजाम किया है। और एक एक आदमी के घर पर जाना, मुझे तो पता है ना, मैं तो खुद एक मदरसा चला रहा हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल काम है। कभी किसी के पास चलकर जाते हैं तो बंदा ज़र्फ वाला होता है, बंदा ज़र्फ वाला होता है, उसको पता है कि मुफ्ती साहब को ज़ाती कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास चलकर आने की, उसको पता है कि आप बड़े अच्छे हाल में अल्लाह के फजल से, मुझे ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की और मैं उसको कहूँ कि जनाब आप 500 मुझे दे दें या 1000 मुझे दे दें। उसको पता होता है, बंदा ज़र्फ वाला होता है, उसको पता है कि अगर मुफ्ती साहब चलकर आए हैं तो यतीम बच्चों के लिए चलकर आए हैं, गरीब बच्चों के लिए चलकर आए हैं, उसको पता होता है। और कभी कभी सामने कम ज़र्फ भी होते हैं, कभी कभी कम ज़र्फ भी होते हैं जो बातें सुनाते हैं, और हम, आप यकीन करें, हमें बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है, उसको एक ही चार सुना सकते हैं, लेकिन सर झुका लेते हैं कि हम तो यतीम बच्चों के लिए चलकर आए हैं, हम गरीब बच्चों के लिए चलकर आए हैं, हमने झगड़ा नहीं करना है किसी से। हम तो इस वजह से सुनकर, उसकी बात सुनकर चुप करके आ जाते हैं कि यार हमने तो दीन का काम करना है, गरीब बच्चों के लिए कुछ इंतजाम हो जाए तो सुभान अल्लाह, अब इसने नहीं दिया, अल्लाह करे कल इसके दिल में आ जाए और फिर दे देगा, हम तो फिर भी दोबारा उसके पास आएंगे। अल्लाह अकबर। हाफिज साहब ने सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम किया है, और ये मामले बराबर नहीं है, सबके मामले जैसे नहीं होते हैं। वो जो कहते हैं ना कि कब्र में सांप होंगे और बिच्छू होंगे, जरूर होंगे, गुस्ताखान रसूल की कब्रों में जरूर सांप और बिच्छू होंगे, लेकिन उशाक मुस्तफ़ा और दीन के खिदमतगारों का मामला ये नहीं है कि वहाँ सांप और बिच्छू होंगे, वहाँ तो कुरान का नूर होगा, वहाँ तो नूर मुस्तफ़ा से इंशाअल्लाह कब्र जो है वो रोशन होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, लवाहिकीन और पसमानदार को सब्र जमील अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।